موضوع الدرس فی فضیلت صلاۃ الجمعہ واحکامها سورۃ الجمعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ایمان والو، اذا نودیا، جب تم کو نماز کے لیے، جمعہ کے لیے پکارا جائے تو پس پوری جد و جہد کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور بے شرا جو ہے اس کو چھوڑ دیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، فانتشروا فی الارض، اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ لفظ نودیا، لفظ نودیا جو ہے یہ لفظ ندا سے ہے، یعنی کسی کو پکارنا۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والوں نے جہنم والوں کو پکارا۔ اور اسی طرح ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والوں نے جنت والوں کو پکارا، تو نادا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ منافقین کہتے ہیں، پکارتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو وہاں بھی لفظ ہے يُنَادُونَهُمْ، مادہ وہی ندا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قیامت والے دن فرشتے پکار کے کہیں گے، مسلمانوں، ایمان والو، یہ وہی جنت ہے جس کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے تمہارے وہاں بھی لفظ ہے نودو۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم سے پکار پکار کے کہیں گے فرشتوں کو، اور خزنہ جہنم کا جو سردار ہے اس کو کہیں گے یا مناد وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اے خزنہ جہنم کے سردار، اللہ سے ہماری درخواست پیش کریں تاکہ بس ہمیں ایک ہی دفعہ موت دے دیں۔ تو وہاں بھی لفظ وہی ہے کہ وَنَادَوْا،
تو لفظ ندا کا معنی ہی یہی ہوتا ہے پکارنا، لیکن یہاں جو لفظ ہے یہاں خاص پکار مراد ہے، اور اس سے مراد اذان ہے، ویسے پکارنا نہیں، کیونکہ ایک اگر مطلق لفظ ہوتا تو پھر تو مطلق پکارنا بھی ہو سکتا، یہاں آگے لفظ آ گیا اذا نودی للصلاۃ، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ نماز کے لیے جب پکارا جاتا ہے تو وہ اذان ہے، کہ اذان میں بھی مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اللہ کی تکبیر بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب اذان ہو نماز کے لیے جمعہ کے دن فسعوا الی ذکر اللہ، یہاں سعی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ دوڑ لگاؤ، جیسے بعض لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ صفا مروہ کا معنی ہے کہ دوڑ لگاؤ، یہ غلط بات ہے، دوڑ لگانے کا کوئی حکم نہیں۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ جو ہے اس میں دوڑنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ ہی میلین اخضرین وہ جو دو سبز علامات ہیں ان کے درمیان میں بھی دوڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے، مانا ہے تیز تیز چلو، جھپٹ کے چلنا، یہ نہیں کہ دوڑ لگاؤ۔ حتیٰ کہ نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ سن رہے ہیں کہ امام صاحب نے فلاں سورت پڑھی ہے اور یہ تو اب دوسری رکعت معلوم ہو رہی ہے اور ختم ہونے والی ہے، اس لیے دوڑ پڑو۔ اسلام کہتے ہیں علیکم السکینۃ والوقار، آرام سے چلو، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو مل جائے مل جاؤ، جو بچ جائے بعد میں پوری کر لو، یہ نہیں کہ دوڑو۔ اسی لیے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حج مبارک کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے عرفات سے، تو آپ اپنی اونٹنی مبارک میں تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن دیکھنے والا منظر تھا کہ حضور کی اونٹنی بھی جوش میں آئی ہوئی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ میں دوڑوں، چونکہ بڑا قافلہ تھا نا، پھر اونٹوں کو دیکھ کے تیز چلتے ہیں، لیکن حضور نے اس کی لگام جو ہے کھینچی ہوئی تھی، اور ہمیں بھی اشارے سے فرما رہے تھے علیکم السکینۃ والوقار، علیکم السکینۃ والوقار، مسلمانوں آرام سے چلو، آرام سے چلو، ایک دوسرے کو دھکے نہ دو، کوئی تیزی نہ کرو۔ تو یہاں بھی مراد یہ ہے فسعوا کا معنی یہ نہیں کہ دوڑو، معنی یہ ہے کہ اب نماز جمعہ کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو اور پہنچنے کی جلدی کرو۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ میرے آقا کے زمانے میں، رحمت دو عالم کے زمانے میں، دو چیزوں میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں ابتدا میں جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کا خطبہ بعد میں ہوتا، جیسے عید الفطر آپ پڑھتے ہیں، عید الضحیٰ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو خود پہلے جو ہے وہ نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہو۔ اور یہی حکم جمعہ کے لیے بھی تھا کہ نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ جو ہے بعد میں ہوتا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ نماز جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ پہلے ہوگا اور نماز جمعہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ ایک تبدیلی تو حضور کی زندگی میں یہ آ گئی، یعنی آپ پہلے نماز پڑھاتے پھر خطبہ دیتے، لیکن بعد میں آپ نے پہلے خطبہ دیا اور پھر نماز پڑھائی، یہ تو حضور پاک کی حیات مبارک کی تبدیلی۔ اور دوسری تبدیلی یہ ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اذان جو ہے وہ ایک ہوتی تھی، اور وہ اذان کب ہوتی تھی کہ جب منبر پہ امام آ کے بیٹھ جائے تو بس اب اذان ہو، اور جن لوگوں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تھی وہ پہلے پڑھ لیتے تھے۔
اور یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ جن سنتوں کی تاکید ہے، توقید ہے احادیث مبارکہ میں، وہ 12 رکعات ہیں۔ 12 رکعات سے کیا مراد ہے کہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ تو نماز فجر سے پہلے، اور 4 رکعات جو ہیں وہ ظہر کی نماز سے پہلے 6 ہو گئی، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد 8 ہو گئی، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ عشاء کے بعد 12۔ یہ 12 رکعت سنت ہے۔ اور صحیح احادیث ایک نہیں کئی احادیث میں موجود ہے، 12 رکعتن 12 رکعتن، اور اس میں یعنی بڑا زور دیا گیا، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنن مؤکدہ ہیں، یعنی جن کی بڑی تاکید ہے۔ ایک ہے سنت تو ہے لیکن تاکید نہیں آئی، مثلا عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، مؤکدہ نہیں ہے۔ پڑھ لے الحمدللہ، بڑی بات ہے، اللہ نصیب فرمائے، کیونکہ آدمی جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا۔ اور پھر یہ سنت اور نفل تو ہمارے کام بھی آئیں گے نا، کہ قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ اول ما یحاسب العبد، قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر فرائض نماز میں کوتاہی ہوگی تو اللہ فرمائے کہ میرے بندے کی سنتیں اور نفل جو ہے نا ان سے پہلے فرض پورے کر لو، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر سنت ہی نہ ہو، نفل ہی نہ ہو تو پورا کیا کریں گے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جمعہ والے دن بھی سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی جیسے ظہر سے پہلے 4 تھی، جمعہ سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں، ظہر کے بعد 2 تھیں، جمعہ کے بعد بھی 2 ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے بعد 4 ہیں، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ 6 رکعت ہیں، کیونکہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے تو عبادت زیادہ ہو گئی۔ تو اب حضور پاک کے زمانے میں، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، یاد رکھو۔ پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایک اذان رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہم ایک اذان رہی۔ پھر چونکہ ماشاءاللہ آبادی بڑھ گئی، لوگ بڑھ گئے، اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ پھیل گیا، تو اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب تو ہر آدمی اس اذان کے وقت نہیں پہنچ سکتا ہے، یا ہر آدمی ایسی حالت میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل اذان سے بھی پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے اور سنتیں بھی پڑھ لے اور آرام سے بیٹھ کے اذان سنے اور خطبہ سنے۔ لہذا انہوں نے حکم دیا کہ ایک اذان اس اذان سے پہلے دی جائے۔ ایک مقام ہے، اس کا نام ہے مقام زورا، تو آپ نے فرمایا اسی جگہ کھڑے ہو کے ایک اذان کہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، تو ہر آدمی تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی فیصلہ فرما دیں، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے سنت محمد مصطفیٰ۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے جو آج لوگ اللہ معاف کرے صحابہ کی بات کا کوئی مقام اور وزن بھی نہیں سمجھتے۔ اور چھوڑو جی، ایک صحابی کی بات ہے نا، حضور نے تو نہیں فرمایا ہے، ایک تو صحابہ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کو تو چھوڑو نا، اپنے بھی نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے ہیں۔
کو کہو بھی 20 طرح بھی پڑھ لو کہ یہ حضرت عمر کی بات ہے نا یار، چھوڑو کیا ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایک اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بات یاد رکھ لو، اللہ کا نبی کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ اسی طرح دماغ میں رکھ لو کہ صحابہ جو ہیں وہ بھی کبھی حضور کے حکم کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے. وہ منشاء رسول سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، ہم نے تو حدیث پڑھی ہے نا، انہوں نے حدیث والے کی زیارت بھی کی ہے. انہوں نے تو حضور پاک کو جمعہ پڑھاتے بھی دیکھا ہے، خطبہ دیتے بھی دیکھا ہے. تو ان کو مفہوم یہ تھا کہ بھئی اذان کا مقصد ہے لوگ جمعہ پہ پہنچیں. تو اذان تو ہے نا مشروع، اذان تو ثابت ہے، حضور کے زمانے میں بھی اذان ہے. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کہ لوگ نماز میں پہنچ جائیں، اور اگر وہ ایک اذان مکتفی نہیں ہو رہی تو دوسری اذان کا انتظام کر دو تاکہ لوگ تیار ہو کے آئیں. تو یہ سنت حضرت عثمان ہے، اور حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. اچھا دیکھیں کتنی تاکید ہے، علیکم بھی کافی تھا کہ تم پر لازم ہے، لیکن آگے فرمایا تمسکوا بہا، پکڑ لو اچھی طرح. اتنا بھی کافی تھا، لیکن فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ، بالکل دانت کے اندر سے رسی کو پکڑ کے، جیسے آدمی کوئی مضبوطی سے پکڑے نا، ہاتھوں سے بھی پکڑتا ہے، دانتوں میں بھی دبا دیتا ہے. حضور جانتے تھے نا کہ صحابہ کے مخالف آئیں گے، صحابہ کے اعمال پہ اعتراض کریں گے، اس لیے صرف ورنہ تو اتنا ہی کافی تھا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لیکن فرمایا نا تمسکوا بہا، اس کو تمسکو یہ نہیں کہ تم سکو نہیں، مد کے ساتھ شد کے ساتھ تمسکوا بہا. اور آگے بھی مشددہ ہے وعضوا علیہا بالنواجذ. اچھا، اور آگے یہی فرما دے ایاکم ومحدثات الامور، ہاں نئی نئی باتیں دین میں پیدا نہ کرنا. تو معلوم ہوا کہ صحابہ نے جو کیا ہے وہ نئی بات نہیں ہے، وہ تو سنت ہے. نئی بات وہ ہے جو صحابہ کے بعد کسی نے پیدا کی ہے. کل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز جو دین میں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ. تو یہی پہ حضور نے بتلا دیا، سمجھا دیا کہ بھئی میرے صحابہ کی تو بات ہی نرالی ہے نا، وہ تو وہی بات ہے جو میری بات ہے، وہ تو وہی سنت ہے جو میری سنت ہے. ہاں ان کے علاوہ کوئی نئی بات پیدا کرے، کیونکہ صحابی تو بدعتی ہو نہیں سکتا. کوئی صحابی جو ہے وہ تو صادق ہے، صدوق و عدول ہے، وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تعامل صحابہ پر سب سے بڑی دلیل یہ دی. انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے میں بھی راضی ہوں اور وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، تو اس کے بعد ان کی باتوں کو سوچنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، لوگو من استن منکم فلیستن بمن قد مات، اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے ان کی کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کا زمانہ چلا گیا ہے، ان کا دامن پکڑو. فاولئک اصحاب محمد، وہ محمد مدنی کے صحابہ ہیں، ان کو پکڑو. اور آج ہم یعنی بڑی عجیب سے انداز میں ہم کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی یہ کیا ہے، صحابی کا عمل ہے نا، حضور نے تو نہیں فرمایا. اللہ کے بندے، حضور کے مخالف صحابی ہو سکتا ہے؟ تم تو حضور کی مخالفت نہ کرو، یعنی صحابہ حضور کی مخالفت کرتے تھے.
جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں جی ہم تو قرآن مانتے ہیں نا جی حدیث نہیں مانتے، یعنی حدیث اسی لیے آئی ہے کہ قرآن کی مخالفت کرے. کتنا بڑی جہالت ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ جاتا ہو. یاد رکھو صحابی اسی لیے، اور اس کے بعد بات یاد رکھو، ایک تو سنت خلیفہ راشد ہے اور دوسرا اجماع صحابہ ہے. کیا مانا؟ جس کام پہ پھر کسی صحابی نے اعتراض ہی نہیں کیا تو اجماع صحابہ بھی ہو گیا. جب اجماع ہو گیا، حضور کی امت تو کبھی گمراہی پہ جمع ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی اذان نہیں کہتے، ایک اذان پہ. اور جی یہ تو حضرت عثمان کے زمانے کی بات ہے نا. بہرحال ہم تو ان کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ذرا سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. حدیث پڑھنا جو ہے وہ الگ بات ہے، جیسے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھتے ہیں آپ بھی میں بھی، لیکن قرآن سمجھنا جو ہے وہ تو بڑا مسئلہ ہے. قرآن کا فہم جو ہے وہ تو خاص اللہ کی نعمت ہے. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ بھی حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے تھے. حضرت ابن عباس صغیر سن تھے لیکن اللہ نے فہم دیا تھا. بڑے بڑے صحابہ آگے بی بی عائشہ سے مسئلہ پوچھتے تھے. بی بی عائشہ چونکہ عالمہ تھی، زکیہ تھی اور محافظہ اعمال رسول اللہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اذان جو ہے یہ بھی سنت ہے. اب لفظ جو ہے جمعہ یاد رکھو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ. تو جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا مادہ جو ہے یاد رکھو جمع سے ہے. تو اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو جو جمع کیا ہے وہ اسی جمعہ کے دن جمع کیا. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ پوری دنیا سے ہر خطے سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آؤ. اس کو اسی دن میں جمع کیا گیا. جمعہ تینت آدم، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو آسمانوں سے اتار دیا، دنیا میں بھیج دیا، آدم علیہ السلام الگ اترے ہیں، بی بی حوا الگ اتری ہیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، فریاد کرتے رہے، پھر اللہ نے جب ان کو جمع کیا تو وہ بھی یہی جمعہ کا دن تھا. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا فی خلق آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی جمعہ کے دن بنایا. اور حدیث میں فرمایا فی ادخل الجنت، اور جنت جمعہ کے دن حضرت آدم کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا. اور فرمایا یہی جمعہ کا دن تھا کہ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا. اور حضور نے فرمایا کہ فیہ تقوم الساعۃ، تو قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی. اور آپ نے فرمایا فیہا ساعۃ، اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے وہ دعا منظور ہو جاتی ہے. یہ بھی جمعہ کی فضیلت میں ہے. اچھا یہی یاد رکھو گے بھئی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا بھی نعمت ہے، ان کو جنت میں بھیجنا بھی نعمت، لیکن جنت سے نکالنے کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی اسی میں آیا ہے کہ گویا یہ بھی نعمت ہے کہ ان کو جنت سے اتارا گیا، حالانکہ جنت سے ان کو نکالا گیا، اتارا گیا. تو ان کا جنت سے اتارا جانا کیسے نعمت ہوا؟ جنت میں داخل ہونا تو نعمت ہے، کسی کو نکال دو. ان کو تو اللہ نے سختی سے حکم دیا ہوگا ہو بھی تو
منہا جمیعا. تو یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ ایک چیز جو ہے اگر کسی کے لیے باعث تنبیہ ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے کے لیے رحمت ہوتی ہے. حضرت آدم کے لیے تو امتحان تھا جنت سے نکلنا، لیکن اگر جنت سے نہ اتارے جاتے تو زمین پہ کہاں آبادی ہوتی، کہاں خلافت فی الارض ہوتی، کہاں یہ اللہ کی مخلوق پیدا ہوتی. تو یہ بھی تو نعمت تھی نا کہ اللہ نے ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو ابو البشر بنایا، اسی سے آگے ساری نسل پھیلی. اور بعض علماء نے ایک اور بھی بڑی عجیب توجیہ کی ہے. وہ کہتے ہیں چلو اللہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے دیتے تو جنت میں ہی آپ کی اولاد ہو جاتی. تو جیسے اللہ نے آدم کو روکا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا تو اولاد کو بھی نہیں جانا، صاف بات ہے نا. تو لیکن اگر اولاد کھا لیتی، ان کو نکالا جاتا، وہ تو کل ختم ہو جاتے، وہ کہاں جاتے پھر؟ اگر وہی غلطی اولاد کرتی، اولاد کو نکال دیا جاتا، ماں باپ جنت میں اولاد باہر، تو پھر تو جنت عذاب بن جاتی، جنت تو جنت ہی نہ رہتی. جنت تو تب ہو نا خوشی ہو، میاں بیوی آل اولاد سارے اکٹھے ہوں. اگر کوئی کہیں اسی لیے تو قیامت والے دن مومنین کہیں گے نا اللہ میاں ہماری اولاد نظر نہیں آ رہی، تو اللہ فرمائیں گے وہ جنت میں ہیں لیکن تمہارے درجات زیادہ ہیں، ان کے درجات کم ہیں، لہذا وہ تم سے نیچے ہیں. انہوں نے کہا اللہ میاں ہم جو بھی نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اولاد کے لیے تو کرتے تھے. تو اللہ حکم دیں گے الحقنا بہم ذریاتہم، چلو ان کی اولادوں کو بھی ماں باپ کے ساتھ شامل کر دیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ حضرت خضر نے جس بچے کو مارا تھا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے کہا اس کا ابا جو ہے نا وہ کان ابوہما صالحا، کہتے ہیں 7ویں پشت کا تو معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ میں صلاح ہو تو اس کا اثر اولاد میں بھی آ جاتا ہے، اولاد بھی بچ جاتی ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی، اور ایک وجہ اور بھی علماء نے، عارفین نے، اولیاء اللہ نے بیان کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ نعمت ایک ہوتی ہے علمی، ایک نعمت ہوتی ہے، ایک معرفت ہوتی ہے علمی، ایک معرفت ہوتی ہے عینی. کیا معنی؟ مثلا ہمیں پتہ ہے جی کعبہ شریف، ساری زندگی ادھر الحمدللہ نمازیں پڑھتے آئے، تو معرفت تو ہمیں تھی نا علمی طور پر ہمیں معرفت تھی کہ ہمارا قبلہ کیا ہے، کعبہ ہے، علم ہے. لیکن جب ہم نے دیکھ لیا تو اب یہ عینی معرفت حاصل ہو گئی. پہلے تو صرف علمی تھی نا کہ ہم اپنے ملک میں نماز پڑھتے تھے، بھی قبلے کی طرف کھڑے نماز پڑھ رہے، لیکن دیکھا تو نہیں تھا. اب جب اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہاں پہنچا دیا اور کعبہ دیکھ دیا تو اب معرفت علمی کے بعد عینی بھی حاصل ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا آدم تمہیں معرفت علمی تو ہے لیکن جب تک دنیا میں نہ جاؤ عینی معرفت تو حاصل نہیں ہوگی نا، مشاہدہ تو نہیں ہوگا نا. تو اللہ نے ان کو عینی معرفت کے لیے زمین میں اتار دیا. اچھا خدا کی شان ہے آدم علیہ السلام کو ویسے پہلے احساس ہو گیا تھا. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے روح پھونکی نہ تھے ان کو چھینک آئی، چھینک کیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اس کو کہو الحمدللہ. جب چھینک آئے تو آدمی کو کہنا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ یہ اچھی بات ہے. اگر یہ یعنی منہ کھولے اور اباسیاں آئیں تو وہ بری بات ہے، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے نا، جب آدمی 2 کلو کھایا ہو تو پھر تو آئے گا نا، ڈکار بھی آئیں گے، پھر اباسیاں بھی آئیں گی، پھر نیند کے غلبے بھی ہوں گے. بھوکے آدمی کو کہاں نیند آئے؟ یہ سارے پیٹ بھرنے کے چکر ہیں. پیٹ بھرا تو بندہ گیا بس.
اللہ اکبر. اسی لیے شاید یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے میرے مدنی کے گھرانے کو بھی بھوکا رکھا، صحابہ کو بھی بھوکا رکھا، اہل بیت کو بھی بھوکا. ورنہ تم جائیداد بنا دیتے ہو، حضور کے لیے جائیداد بنانا مشکل تھا. جن کو اللہ نے کہا کہ آپ چاہیں تو ہم سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں. اور مجھے نہیں چاہیے، بس ایک وقت مل جائے تیرا شکر کروں، اور ایک وقت نہ ملے تو صبر کروں، بس ٹھیک ہے. بس میں اسی پہ راضی ہوں. الفقر و فقری، فقر کے اندر میرا فقر ہے. یہ انبیاء اور اولیاء کا مقام ہے. تم حلال کماؤ کھاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب شریعت نے اجازت دی ہے تو دی ہے. ہر کسی کا وہ مقام تھوڑا ہوتا ہے جو صدیقین کا ہوتا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی نا تو اللہ کے حکم سے آپ نے کہا الحمدللہ. اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم بھی کہو یرحمک اللہ. قاعدہ ہے نا جب چھینک آئے تو آدمی کیا کہے الحمدللہ. جو دوسرا آدمی ہو کیا کہے یرحمک اللہ. تو جب فرشتوں نے کہا نا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے غلطی ہوگی، سزا ملے گی، توبہ کروں گا تو رحمت ہوگی نا. اسی وقت بات آ گئی تھی رحمت کی دعا جو کر رہے ہیں تو کوئی غلطی ہوگی تو رحمت کی درخواست دینی پڑے گی نا. رحم کی اپیل کوئی کرتا ہے، سزائے موت ہوگی تو رحم کی اپیل کرو گے نا. سزا ہی نہ ہو تو رحم کی اپیل کون کرتا ہے؟ اور پھر وہی ہوا، آدم علیہ السلام امتحان میں آ گئے. اسی لیے پھر وہ دعا سکھائی گئی نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا. جمعہ کے دن آدم و حوا کو ملایا گیا. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف خلافت فی الارض کے لیے اتارا گیا. اور اسی طرح جمعہ کے اندر ساعت مستجابت ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں جو بندہ دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ وہ گھڑی جو ہے یوں سمجھو کہ جمعہ کا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوگا اور غروب تک رہے گا. یہ ہے دن. وہ کہتے ہیں پھر سارا دن کوشش کرو کہ اسی دل میں گھڑی ہے نا. وہ کون سی ہے اللہ نے بتلائی نہیں. اگر بتلا دیتے تو کوئی محنت کہاں کرتا. محنت تو تب ہوگی نا جب ہمیں ڈھونڈنا ہو. ویسے زیادہ اقوال بزرگوں کے اولیاء اللہ کے یہ ہیں کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں ہوتی ہے. تو اسی لیے پہلے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھ جاتے، اللہ کے تلاوت میں، قرآن میں، ذکر میں، دعا میں لگے رہتے مغرب تک، کہ تاکہ اسی دوران میں ہمیں وہ گھڑی مل جائے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام منبر پہ آ کے کہتا ہے نا السلام علیکم تو بس اسی وقت وہ گھڑی ہوتی ہے. اور بعض امام فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت وہ وقت ہوتا ہے. اور بعض امام فرماتے ہیں جب دو خطبوں کے درمیان میں امام بیٹھ جاتا ہے تھوڑا وقفہ کر کے پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسی درمیان میں وہ گھڑی ہوتی ہے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ وہ گھڑی تو ہے. اب جس نے وہ فائدہ اٹھانا ہے تو ایک دن قربانی کرو، جاگ لو، کون سا مشکل ہے. ایک دن کی نیت کر کے اعتکاف کی بیٹھ گیا، سارا دن بیٹھے رہو، کون سا مشکل ہو جائے گا. آدمی نوکری کے لیے کتنے جوتیاں چٹکھاتا ہے، نوکریوں کے لیے کتنا دن بھاگتا ہے، منتیں کرتا ہے، لوگوں کے دروازوں پہ جاتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے. تو اللہ سے کیوں نہ مانگ لو، ایک دن محنت کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب جمعہ پڑھو گے انشاءاللہ تو اگلے جمعے تک گویا گناہ صغیرہ جو ہے ان کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ والے دن جلدی جلدی صبح کو تیاری کرے، غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور پیدل چل کے آئے اور ممبر کے قریب آگے بیٹھے تاکہ امام کا خطبہ سن سکے. اس زمانے میں اسپیکر تو نہیں تھے، اب تو اگر دور بھی بیٹھا ہو تو سن لیتا ہے. اس زمانے میں تو وہی سنتے تھے نا جو قریب ہوتے تھے، جو دور ہوتے تھے وہ تو نہیں سنتے تھے. تو اس کو ہر قدم پر اللہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں. دیکھو نا اللہ نے ہمارے لیے کتنی رحمت کے دریا کھول دیے ہیں. اب اگر ہم محروم ہوں تو کیا علاج ہے؟ یعنی اب اندازہ کریں کہ آپ پیدل آ رہے ہیں، 1 قدم پر 1 سال کا روزہ، 1 سال کا قیام اللیل مل جائے. اور اسی طرح حکم ہے کہ جمعہ والے دن جو ہے ہر مسلمان غسل کرے. 7 دنوں میں کم از کم 1 دن جو ہے وہ تو غسل کریں، حجامت بنائیں، بدن کی صفائی رکھیں اور بدن پہ خوشبو لگائیں اور اچھے کپڑے پہنیں، دھلے ہوئے کپڑے پہنیں. اور اس کے بعد جو ہے کوشش کریں جتنا قدم پیدل چل سکتے ہیں اتنا پیدل چل کے مسجد میں آئیں اور کوشش کریں کہ اگلی صفوں میں آگے بیٹھیں. تو یہ بھی فضائل جمعہ میں. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون، ہم آئے تو سب کے بعد میں ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سب سے پہلا بنا دیا. اور ایک حدیث میں جیسے آتا ہے نحن الاولون ونحن الآخرون، اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب اول بھی ہم اور آخر بھی ہم؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں تو سب سے پہلے میری امت جائے گی تو ہم اول ہوئے، اور بھیجا اللہ نے ہمیں سب کے بعد میں تو ہم آخر ہوئے. تو نحن الاولون ونحن الآخرون. اور اسی طرح فرمایا کہ نحن الآخرون ونحن السابقون، ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن اللہ نے ہمیں وہ دن دیا ہے کہ ہم اہل کتاب سے پہلے ہو گئے. کہ ہمارا دن جو ہے مبارک جمعہ ہے، اہل کتاب کے لیے سبت ہے اور نصرانیوں کے لیے عہد ہے. تو لہذا ہم پہلے 1 دن بعد یہودی اور 2 دن بعد نصرانی، وہ ہمارے بعد ہو گئے، حالانکہ ہم سے تو پہلے آئے تھے. اور اللہ نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ 1 دن اختیار کریں، لیکن وہ جمعہ کا دن اختیار نہ کر سکے. اللہ نے یہ دن جو تھا حضور کی امت کے لیے مخصوص کر دیا. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں. چونکہ یاد رکھیں کہ جمعہ کا جو قیام ہے نا سب سے پہلے یہ مکہ میں نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں ہوا ہے. نماز جو فرض ہوئی ہے وہ لیلۃ المعراج میں ہے اور معراج مکے میں ہوا ہے. لیکن نماز کے احکام، قواعد، ارکان، شرائط، واجبات، سنن، مستحبات، تفصیلات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. اور سب سے پہلا جمعہ جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں ہوا ہے. صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہودی بھی 1 دن اکٹھے ہوتے ہیں اور نصرانی جو ہے وہ بھی 1 دن اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کوئی 1 دن ڈھونڈیں، 1 دن بنائیں کہ ہم لوگ بھی اکٹھے ہوں. مشورہ کرتے کرتے تو صحابہ نے کہا کہ یوم العروبہ جو ہے وہی عرب کے اندر بڑا شان والا دن ہے، تو ہم یوم العروبہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یوم العروبہ جو ہے یہی یوم الجمعہ ہے. تو سارے صحابہ مدینے والوں کا اتفاق جمعہ کے دن پہ ہو گیا. اس کے بعد سارے صحابہ جو ہیں وہ حضرت زرارہ کی خدمت میں آئے، ان سے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے. تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے وہ سعد بن زرارہ نے پڑھایا.
یعنی مدینہ منورہ میں ابھی حضور نہیں آئے تھے، اور حضور پاک رحمت دو جہاں جب تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا جمعہ جو حضور نے پڑھایا ہے وہ مسجد بنی عوف میں ہے۔ مسجد بنی عوف یوں سمجھ لو، یہ قباء تو ہر آدمی جانتا ہے نا، قباء سے آپ آؤ حرم کی طرف، مکہ مدینہ پاک کی مسجد، تو درمیان میں مسجد وہ ہے قبیلہ بنی عوف، ان کا ٹھکانہ تھا، وہی مسجد تھی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا ہے۔ تو یہ بھی احکام جمعہ۔ اب اس میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہے کہ ایک قول میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور اہل حدیث علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، بستی ہو، شہر ہو، چھوٹی جگہ ہو، بڑی جگہ ہو، آدمی تھوڑے ہوں، آدمی زیادہ ہوں، وہ کہتے ہیں جمعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین اور اس کے علاوہ اور ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جمعہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جامع ہو اور کسی بڑی جگہ پر ہو جہاں ضروریات زندگی بھی ہوں، جہاں بازاریں بھی ہوں، جہاں دکانیں بھی ہوں، اور جہاں اسباب حاجات بھی ملتے ہوں، اور جہاں جماعت بھی بڑی ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے تو پھر چھوٹی مسجد میں یا بڑی مسجد میں فرق کیا ہوا؟ پھر اہتمام کی کیا ضرورت ہوئی؟ اگر ہر جگہ 4 آدمی کھڑے ہو کے جمعہ پڑھ لیں تو پھر جمعہ میں اور عام نماز میں کیا فرق رہا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، ہم تو سب کے غلام ہیں، سچی بات ہے، فقہا ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہم تو سب کے غلام ہیں، لیکن اللہ نے ہر کسی کو سمجھ جو ہے وہ تو دی ہے نا۔ لوگوں نے ایک واقعہ بنایا ہوا ہے نا کہ امام صاحب کو مسائل کا پتہ نہیں تھا جتنا ایک نئی کو تھا، حالانکہ یہ بات نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مکے میں رہنے والے جو حجام ہیں کیا ان کو بھی کوئی مسائل کا اور دین کا اور معاملات کا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آگے حجامت کے لیے بیٹھا تو میں نے جب بیٹھنے لگا آمدن یعنی آپ ایسے بیٹھ گئے تو حجام نے کہا کہ شیخ آپ حاجی ہیں، حجامت کرانا چاہتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ کبھی ماشاء اللہ مکے والوں کا اتنا علم تو ہے۔ اور اس نے کہا، میں نے کہا اچھا بھی دیکھو بعد میں جھگڑا نہ ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ پیسے کتنے لوگے؟ اس نے کہا لا حول ولا، اچھے حاجی ہو تم، یہ دین کا کام ہے، مشاعر الحرام کا کام ہے، حج کا کام ہے، اس میں پیسوں کی شرط ہوتی ہے، دل کرے دے دینا، نہ کرے نہ دینا، پیسے شرط کر کے لینا تو حرام ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بھی اس کی نظر ہے۔ حالانکہ آج تو مولوی بھی کہتے ہیں یار بتاؤ کتنے پیسے لوگے، چونکہ آگے حالات بدل گئے ہیں نا، کل کو گلے میں کپڑا ڈال دے کیا کرو گے؟ اب آگے حجام بھی تو اس زمانے والے نہیں ہیں نا، اب تو حجام بھی وہ ہیں نا جنہوں نے ہمارے سروں پہ اس طرح چلانا سیکھا ہے ماشاءاللہ۔ آج کہتے ہیں حجامت کراؤ نا تو ماشاءاللہ ہر ملک کا نقشہ اوپر بنا دیتے ہیں۔ اسی دن تو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے نا کہ کھڑے ہو گئے 5 ریال 10 ریال 5 شام تک 2000 ریال کما لیتے ہیں، اتنے میں ٹرینڈ بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر اس طرح چلاتے چلاتے جب 100 آدمی کا سر کاٹ ڈالو گے تو انشاءاللہ آگے تو کچھ کام نرم ہو جائے گا نا۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ جمعہ کے احکام ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بڑی جگہ پہ جمعہ ہو۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام صاحب کی یہ عادت مبارک ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن سے دلیل لیتے ہیں۔ اچھا اب قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور کرو قرآن میں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع
اب تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، بے شرا چھوڑو. تو فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے بے شرا اگر وہاں دکانیں نہیں ہیں تو بے شرا کہاں کی ہوگی؟ جہاں 4 آدمی رہتے ہیں وہاں بھی کوئی بے شرا ہوتی ہے؟ تو یہاں سے اشارہ ہو رہا ہے کہ مارکیٹ ہونی چاہیے، وہاں بازار ہو، وہاں دکانیں ہوں، تبھی تو ہے وذر البیع. بڑا امام صاحب کو اللہ نے بڑا فہم دیا. میرے ایک دوست تھے، اب تو فوت ہو گئے، جسٹس تھے. جب یہ اسلامی قانون کی تدوین ہو رہی تھی نا، اس میں وہ بھی کام کر رہے تھے. انہوں نے مجھے خود کہا، میں نے کہا مکی صاحب یقینی بات ہے کہ جب ہم دفعات اسلامیہ میں جب کسی مسئلے میں ہم بالکل پھنس جاتے ہیں نا، تو پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ ہی کام آتی ہے اور کوئی ہمیں نہیں نکال سکتا. ہر بات میں انہوں نے جامع مسئلہ لیا ہے نا، کوئی مسئلہ بھی دیکھ لو. اب مثلا ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے مثال کے، یا جمعہ سے پہلے 4 رکعت، ٹھیک ہے 2 رکعت کی حدیث بھی موجود ہے، ہمارا ایمان ہے آنکھوں پر، ہمارا تو اعتراض نہیں ہے نا. اچھا 4 کی بھی رکعت موجود، حدیث موجود ہے، تو جو 4 رکعت پڑھے گا تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں؟ 2 والی پر بھی ہو گیا اور 4 والی پر بھی ہو گیا. اچھا جو 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ اس لیے امام صاحب بڑا جامع مسئلہ لیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وذر البیع. اچھا ایک لفظ یاد رکھو، یہاں لفظ کیا ہے؟ وذر البیع. اصل میں بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، شراء کا معنی ہوتا ہے خریدنا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے خریدا. اور یہاں لفظ آ گیا بیع. بیع کا معنی اصولاً یہ ہوتا ہے بیچنا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ بول کے دوسرا خود بخود مفہوم ہے. جب کوئی چیز بیچی کی جائے گی تو کوئی خریدے گا بھی تو صحیح نا. تو معنی یہ ہے کہ وذر البیع، اب بیع شراء چھوڑو. ایک لفظ آ گیا، دوسرا معلوم ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہاں لفظ بیع ہے، معنی بیع والا کرو. خود کہاں سے لے آ رہے ہو خریداری والا مسئلہ؟ وہ فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ مثلا مارکیٹ میں دکان ہیں 20، تو اب بیچنے والے ہوئے 20، سودا لینے والا ہوا 200 آدمی. اب خریدنے والوں کو روکا جاتا تو خریدار تو بہت ہیں. اللہ کی شان اللہ بیچنا بند، جب بیچنا بند کر دو گے تو خریدار خود بخود روک جائیں گے، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم بیچنا بند کرو تو اگلا بھی لالچ میں نہ خرید. تم جب تک دکان کھولی لے لو 5 ریال 2 ریال 5 ریال 2 ریال، وہ کہے گا سنت جاتی ہے تو جائیے 2 ریال والی چیز تو لے لوں. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اب بیچنا بند کرو. جب تم بند کرو گے مارکیٹ بند ہو گئی، لینے والے خود بخود بند ہو گئے. اگر لینے والوں کو روکا جائے تو کس کس کو روکیں جناب؟ بھائی تم نہ لینا، تم نہ تم نے پیچھے والے نے لے لیا، اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ وذر البیع، بیع بند کر دو. اچھا اب اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ اذان ہو جائے اور ہم ایک سودا لے رہے ہیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیع حرام ہے، وہ سودا ہوگا ہی نہیں. اللہ کا حکم ہے کہ وذر البیع چھوڑ دو ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، سودا تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دو. وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون واللہ اعلم. بھائی صفحے خالی نہ چھوڑا کرو، 1000 دفعہ تو ہو گیا، روز ایک ایک لفظ لکھتے رہتے ہو. حج مفرد کیا ہے؟ حج ہے احرام باندھو، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، واپس آ جاؤ، بس یہ حج مفرد ہے. جس میں عمرہ نہ ہو وہ مفرد ہے، عمرہ ہو تمتع ہے اور دونوں اکٹھے ہوں قران ہے.
مکے میں رہنے والا تمتع نہیں کر سکتا ہے، تمتع باہر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور اگر تم نے تمتع کرنا ہے کوئی مشکل نہیں، وطن چلے جاؤ، وہاں سے واپس آ کے تمتع کر لو۔ عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، شکر کرو گے نہیں دے سکتی، ورنہ انشاءاللہ تم سارے گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ بھی شکر کرو کہ اللہ نے عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی نا جناب، آپ ابھی گھر کے باہر ہو کہتے بس طلاق ہو کے اندر نہ آنا، بس السلام علیکم، جاؤ دفعہ۔ ہمارے گھر سے ملا ہے کیا؟ ہمارے گھر سے ملا ہے تو قرآن کی آیت ہے، کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کا قرآن ہے، اذا بطشتم بطشتم جبارین۔ ایک آدمی نفسیاتی بیمار ہے، اس کو غصہ آتا ہے، والدین کو مارنے کے لیے تیار، علاج کرائیں، اس کا علاج کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل تو میڈیکل بڑا ایڈوانس ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ علاج کرائیں۔ اور سب سے بڑا علاج زمزم ہے، اسی نیت سے پلائیں، اسی نیت سے اس کو نہلائیں، اس کے سر پہ ڈالیں، اس کے سینے پہ ڈالیں، اس کے چہرے پہ ڈالیں، اللہ پاک رحمت فرما دیں گے۔ ہر وقت گھبرائے تو علاج ہی بتا دیا نا، زمزم سے علاج کرو۔ ایک آدمی انڈیا سے یہاں کام کرتا ہے، اس کی بیوی نے وہاں سے اسٹامپ لیا طلاق کے لیے اور خامند کو بھیجا، تو خامند نے اس کو لکھ کے بھیج دیا طلاق پکی ہو گئی، اسٹامپ والی ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب تو تم کورٹ میں بھی انکار نہیں کر سکتے ہو، بیوی سمجھدار ہے نا، اس نے پکا کام کیا نا۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ہم تو لڑائی کے حق میں نہیں ہیں، ہم نہ لڑائی کے حق میں ہیں اور نہ جھگڑے کے حق میں ہیں، اور نہ کبھی اہل سنت نے جھگڑا کیا ہے۔ جھگڑا تو وہ کرتا ہے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ آج وہ گالیاں دینا بند کر دیں، آج وہ کتابیں جن میں صحابہ کے خلاف سب ہے وہ بند کر دیں، اس کے بعد تو اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ ایسے زبانی کلامی نعروں سے تو کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب یہ عالم ہو جائے کہ اللہ معاف کرے، کتابوں میں لکھا جائے کہ اگر درد شقیقہ ہے تمہیں، سر کا درد جس کا علاج کوئی نہیں، وہ کہتے 3 صحابہ ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کر کاغذ پہ رکھو اور جوتے مارو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر کیسے سلو ہوگی؟ بی بی عائشہ کے نام پر نعوذ باللہ وہ جگہ بھی میں جانتا ہوں کہ جہاں کتیا کے گلے میں باقاعدہ بورڈ لکھ کے عائشہ کے نام کا گھمایا گیا۔ کیسے سلو ہوگی؟ بھائی بھائی کہنے سے ہو جائے گا کام؟ دعا کرو ہدایت دے اللہ، یہ دعا کرو۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے کسی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے طالب کی بھی ایک کتاب آپ نہیں دکھا سکتے جس میں اہل بیت کی توہین ہو، جس میں انہوں نے حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ، حضرت علی یا اہل بیت کے شان میں کوئی گستاخی کی ہو۔ اور صحابہ کے بارے میں تو ان کی ہزاروں کتابیں ہیں، تو ان کو چاہیے نا کہ ٹھیک ہوں، ہم تو پہلے سے ٹھیک ہیں۔ قوم لوط کو بحر میت میں غضب دیا، پتہ نہیں کیا مانا ہے، یہی ہے اللہ اٹھا کے الٹا مار دیا، اوپر سے پتھر برسا دیے، حتیٰ کہ اتنا کہ اس نیچے سے پانی نکل آیا، اس کو بحر المیت کہتے ہیں کہ اس میں آج بھی کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ کیا یہاں تہجد جو جماعت سے پڑھتے ہیں، بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قائل نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل اس کو بھی قیام اللیل کا حصہ سمجھتے ہیں، جیسے امام مالک 36 رکعت پڑھتے تھے تراویح۔
وہ کہتے ہیں یار مکے والے تو طواف کر لیتے ہیں نا، ہمارے پاس تو طواف کا موقع ہے نہیں، لہذا اور زیادہ پڑھو، تو وہ 20 کے بجائے 36 رکعت پڑھ لیتے۔ تو یہ بھی کبھی ایسا کر لیتے ہیں کہ عشر الاخر میں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جاگیں 20 رکعت تراویح پڑھا دیتے ہیں، 10 رکعت وہ یا 30 ہو گئی، 3 رکعت وتر ہو جاتے ہیں، 33 رکعت ہو جاتی۔ ورنہ نفل کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ اور شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے تو طلاق لے لے، بس شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی طلاق لے لے، یا جہاں وہ جائے وہ بھی ساتھ جائے۔ اب یہ تو ان کا آپس کا فیصلہ ہے، میں مسئلہ کیا بتاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ بھی عورت گناہ کرے تو شوہر پہ کیوں گناہ ہوگا، وہ 4 مہینے میں مر رہی ہے۔ سوال ہے وجہ سے طلاق دیا، طلاق ہوگا، پتہ نہیں کیا سوال ہے، پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا تو جواب کیا دے آدمی۔ اگر کسی آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا اور اس نے 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑے، بالکل دوڑے، مغرب کے بعد پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا تو کیا ان کے بدن مبارک کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا؟ یہ تو نہیں ہے۔ بہرحال ان ظالموں نے یہ کوشش کی تھی کہ حضرت کی لاش نہیں اٹھانے دیتے تھے، بڑی مشکل سے اٹھا کے جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ ایک عورت نے لڑکی کو دودھ پلایا، اس عورت کی گود میں اپنا لڑکا تھا، 2.5 سال کے بعد اس کا ایک بھائی پیدا ہوا۔ بھئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ ہے یا تو اتنا وقت ہو، ایک موٹی بات یاد رکھو۔ مثلا ایک عورت نے ایک لڑکی یا لڑکے کو دودھ پلایا، اب یہ جس کو دودھ پلایا اس کی اولاد ہو گئی۔ اب اس عورت کی جتنی اولاد ہے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، سب اس کے بہن بھائی ہیں۔ ہاں مثلا 2 بھائی ہیں، عورت نے اس بھائی کو دودھ پلایا ہے، اس کو نہیں پلایا، جس کو نہیں پلایا اس کا رشتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کو دودھ پلا دیا ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کی جتنی اولاد ہے کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد